وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگ اور دوستو، اللہ کا فضل ہے، یہ چند آیات ہیں جن کے حوالے سے گفتگو جاری تھی۔ گزشتہ ہفتے مکہ شہر کے سلسلے میں کچھ احادیث مبارکہ اور کچھ اقوال بیان کیے گئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس مبارک شہر کی عظمت ہم سب کے دلوں میں پیدا فرمائے۔ مکہ شہر کے فضائل میں میں نے بہت ساری چیزیں عرض کیا تھا، آپ کو یاد بھی ہوگا کہ اس کے احترام میں، اس کا احترام کا یہ حال ہے کہ اللہ جل جلالہ نے مکے میں داخلے کے لیے ہر آفاقی کے لیے، یعنی ہر وہ آدمی جو مکے سے باہر سے مکے میں آیا ہے، جیسے ہم جاتے ہیں، یہ ضابطہ طے کیا ہوا ہے کہ جو بھی آفاقی مکے میں داخل ہوگا اس کے لیے احرام پہننا لازم ہے۔ تو یہ صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ ملائکہ بھی اس میں داخل ہیں۔ عثمان ابن یسار رحمہ اللہ کا قول میں نے نقل کیا تھا۔ مکہ مکرمہ کی موت انسان کو حساب اور کتاب سے بے نیاز کر دیتی ہے، اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بروز محشر قیامت کے دن اہل ایمان کی شفاعت سفارش کریں گے، تو سب سے پہلے آپ سفارش کریں گے اہل بقیع کی، یعنی جہاں خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر سفارش کریں گے اہل معلّہ کی، یعنی مکہ مکرمہ کا جو قبرستان ہے اس میں جو مدفون لوگ ہیں ان کی سفارش ہوگی۔ مکہ مکرمہ کی ایک فضیلت احادیث شریفہ میں، بلکہ قرآن بھی اگر کہا جائے تو کوئی فرق نہیں ہے، ایک فضیلت یہ ہے کہ مکہ مکرمہ ہر دور میں ہدایت کا مرکز رہا ہے، ہدی للعالمین کہا گیا ہے۔ تو یہ عجیب بات ہے کہ ہر نبی نے اپنی دعوت کا آغاز یا زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے میں اپنے آپ کو اس شہر سے وابستہ کیا ہے۔ اور ایک جملہ ہے سلف میں سے کسی کا مقولہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ یہ ہدایت کی کان ہے۔ کان جانتے ہیں جہاں سے سونا چاندی نکلتا ہے یا کوئلہ نکلتا ہے، ہمارے ہاں چندر پور میں کوئلے کی کانیں ہیں، عرب ملکوں میں، افریقی ملکوں میں سونے چاندی کی کانیں، ایسے مکہ مکرمہ ہدایت کی کان ہے اللہ نے۔ اور اس آخری دور میں سیدنا امام مہدی کی جو بیعت ہوگی وہ بھی مکے میں ہوگی۔ آپ سب جانتے ہیں، میں بار بار اس چیز کو کہتا بھی ہوں کہ امام مہدی کو پہچانا جائے گا مکہ مکرمہ، اور ان کی بیعت بھی لی جائے گی حرم شریف کے اندر۔ تو مکہ مکرمہ کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہر دور میں ہدایت کا مرکز رہا ہے۔ یہ شہر کی ایک بڑی خصوصیت جو ہمارے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے وہ یہ ہے کہ خود مکہ مکرمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا۔ آپ مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے، لیکن وہاں جب کبھی آپ بیٹھے ہوتے اصحاب میں یا اپنی ازواج میں تو مکے کو یاد کرتے۔ اور ایک حدیث ہے، میرا خیال ہے جامع ترمذی میں ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے جا رہے تھے اس وقت کہا بھی تھا کہ مکہ تو مجھے بڑا عزیز ہے، لیکن تیرے رہنے والوں نے مجھے ایسا ستایا کہ اب میرے لیے یہاں سے جانا میرے رب کے حکم کی وجہ سے ناگزیر اور ضروری ہو گیا، ورنہ میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا قسم خدا کی۔ یہ جملے آپ نے فرمائے۔ تو مکہ مکرمہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت عزیز اور بہت محبوب تھا، بہت پسند تھا۔ ایک سوال گزشتہ ہفتے درس کے بعد کسی ساتھی نے پوچھا کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ منورہ افضل ہے؟ یہ فقہی کتابوں میں یہ بحث ملتی بھی ہے
دونوں شہروں میں کون سا شہر افضل ہے؟ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکہ افضل ہے مدینے کے مقابلے میں. لیکن ایک چیز ذہن نشین رکھیے کہ جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں وہ جگہ کائنات میں سب سے افضل جگہ ہے. جتنی جگہ پر آپ کی قبر اطہر ہے وہ سب سے افضل ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے اور علماء دیوبند نے اس پر کتابیں بھی لکھی. باقی جہاں تک شہروں کا تعلق ہے تو شہروں میں مکہ سب سے افضل ہے امام صاحب فرماتے ہیں. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، میں اس کو ترک کر رہا ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ اتنی باتیں ہمارے لیے عظمت پیدا کرنے کے لیے کافی ہوں گی. مکہ شہر کے کچھ عجائبات. اس شہر کا ایک بڑا عجوبہ یہ ہے کہ یہ شہر کچھ بھی اگانے کی صلاحیت نہیں رکھتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا جو خود سورہ ابراہیم میں موجود ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، غیر ذی زرع ایسی زمین کو کہتے ہیں جو کچھ اگانے کی صلاحیت نہیں رکھتی. اب تو بڑی کثرت سے ہم اور آپ جاتے ہیں، اللہ کا فضل ہے. آپ نے دیکھا بھی ہوگا پورا کا پورا مکہ پتھروں سے بنی ہوئی زمین پر مشتمل ہے. جو پہاڑ ہیں وہ بڑی بڑی چٹانیں ہیں سرخ کلر کی، کالے کلر کی، اور جو زمین ہے اس میں بھی چھوٹے چھوٹے نوکیلے پتھر ہوتے ہیں. تو کچھ اگانے کی یہ صلاحیت نہیں رکھتا. اگر کچھ اگ بھی گیا تو کانٹے دار جھاڑی ہوگی. اب جب کہ ایگریکلچر اتنی ترقی پر آ گیا ہے اور ایگریکلچر سائنس میں بڑے بڑے کام ہوئے ہیں، تبدیلیاں آئی ہیں، اس کے باوجود بھی مکہ مکرمہ کچھ اگانے کی صلاحیت نہیں رکھتا. کچھ اگانے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس کے باوجود اصلی غذائیں مکے میں پہنچتی ہیں. میں اصل یہ کہنا چاہ رہا ہوں، آپ میں سے جو لوگوں نے مکہ شہر کا جائزہ لیا ہوگا، گھومنا چاہیے وہاں کی گلیوں میں دیوانے کی طرح. میرے رب کی گلیاں ہیں نا، دیوانے کی طرح گھومنا چاہیے حج اور عمرے کے لیے جب بھی جاؤ. تو آپ نے دیکھا ہوگا لیبیا اور لبنان کے تازہ ترین فروٹ وہاں آتے ہیں. اور عجیب بات ہے کہ ہندوستان کا کیلا وہاں مشہور ہے. الموز الہندی دکانوں پر باقاعدہ لیبل لگا ہوا رہتا ہے شہر مکہ میں. لیکن آپ دیکھیں گے کہ جو کیلا انڈیا کے نام پر وہاں بک رہا ہے وہ میں نے انڈیا میں کبھی نہیں دیکھا. بات سمجھ رہے ہیں؟ حیرت کی بات. یہاں کا کیلا وہاں مشہور ہے اور یہاں اس کیلے کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. میں نے تو وہاں دکانداروں سے پوچھا بھی کہ یہ انڈیا کا ہے. کہاں؟ ہاں انڈیا کا ہے. تو مکہ شہر کچھ اگانے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس کے باوجود سب سے اصلی غذائیں وہاں پہنچتی ہے. لیبیا اور لبنان کا تو ایسا فروٹ وہاں جاتا ہے کہ اللہ ہو، ہم نے کبھی دیکھا بھی نہیں اور سوچا بھی نہیں. بڑا مہنگا بھی ہوتا ہے، میں نے کھایا تو نہیں، صرف دیکھ دیکھ کے نکل گئے. لیکن بڑے عجیب فروٹ وہاں آتے ہیں. وہ مجھے یاد نہیں ہے جملہ کس کا ہے، کبھی شاید مکے کے فضائل پر میں نے بیان کیا تھا تو وہاں یہ کہا تھا، سلف میں سے کسی کا جملہ ہے کہ دنیا والے اگاتے ہیں اور مکے والے کھاتے ہیں. یہ اللہ نے اہل مکہ کو یہ خصوصی شرف عطا کیا ہے. اس شہر کا ایک بڑا عجوبہ یہ ہے کہ یہ پوری دنیا کے بیچ میں واقع ہے، سینٹر میں. یہ تو آپ کو شاید پتہ ہوگا. بالکل جو جغرافیہ کے جو ماہر ہیں وہ کہتے ہیں مکہ پوری دنیا میں ایسا ہی ہے جیسے انسان کی باڈی میں، بدن میں ناف ہے. بالکل آپ اٹھا کے دیکھ لینا جغرافیہ، گوگل پر بھی آپ کو یہ ساری چیزیں مل جائے گی. یہ ایک بہت بڑا اعجاز ہے مکہ شہر کا. مکے کی ایک بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ شہر تقریباً ہزاروں سال کی تاریخ میں کبھی بھی کسی سیاسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کا حصہ نہیں رہا، کبھی بھی نہیں. بات سمجھ رہے؟ ورنہ جو شہر مذہبی رنگ اختیار کر جاتے ہیں وہ شہر سیاست کا حصہ بن ہی جاتے ہیں. لیکن مکے کی یہ خصوصیت ہے کہ ہزاروں سال کی تاریخ میں کبھی بھی مکہ کسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کا حصہ نہیں رہا. اللہ نے اس شہر کو اس غلاظت سے ہمیشہ سے پاک رکھا. حالانکہ وہاں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام آئے، انہوں نے بھی وہاں سیاسی سرگرمیاں انجام دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو فتح کیا، لیکن کبھی مکہ کسی سیاسی سرگرمی کا کبھی حصہ نہیں رہا. وہاں لوگ آتے ہیں، صرف عبادت کرتے ہیں اور نکل جاتے ہیں. بڑے بڑے بادشاہ آتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، نکل جاتے ہیں. کسی کا کوئی بھاشن نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا ہے کبھی؟ دنیا کا ہر مسلم بادشاہ وہاں آتا ہے
اور پوری دنیا کے جو کافر بادشاہ ہیں وہ وہاں آنے کی تمنا رکھتے ہیں، لیکن آئے اور نکل گئے، کسی نے کوئی بھاشن نہیں دیا، سرسری ملاقاتیں ہوئی، چلے گئے۔ اب تو یہ سعودی گورنمنٹ کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے، ورنہ پہلے حرم میں بادشاہ عام آدمی کی طرح آتے تھے، کوئی سیکورٹی نہیں، کچھ نہیں۔ اب یہ ہونے لگا ہے کہ وہاں بادشاہ آتے ہیں، حکمران آتے ہیں یا سیاسی لوگ آتے ہیں تو فوج پولیس، پہلے نہیں تھا۔ اس شہر کی ایک بڑی خصوصیت اور عجیب بات یہ بھی ہے کہ یہ شہر کبھی بھی بدبو، تعفن اور گندگی کا ڈھیر اپنے اندر جمع نہیں ہونے دیتا۔ اب یہ چیز میں آپ سے اس دور میں 21ویں صدی میں کہہ رہا ہوں تو آپ کو تعجب ہوگا کہ مولانا کہہ رہے ہیں وہاں تو لاکھوں مزدور کام کر رہے ہیں صفائی کے لیے۔ پرانے دور میں بھی یہی حال تھا، جب وہاں صفائی کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، کسی کے دل میں خیال آ جاتا تو صاف کر دیتا، ورنہ کوئی مزدور وہاں نہیں ہوتے۔ اب تو خیر یہ بات سمجھنا مشکل ہے کیونکہ حرم شریف میں خود 10-12 ہزار مزدور کام کر رہے ہیں صفائی کے لیے۔ پہلے دور میں بھی مکے میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ گندگی پھیل گئی اور بدبو کی وجہ سے لوگ بیمار ہو رہے ہیں، ایسا نہیں ہوا۔ اللہ نے اس شہر کو پتھریلی زمین بنایا اور اس پر شدید گرمی برسا دی، 50، 52، 53 تک وہاں ٹیمپریچر پہنچ جاتا ہے۔ اور ایک ساتھی وہ کہتے ہیں کہ وہاں چٹانوں پر آملیٹ آپ بنا سکتے ہیں، کوئی پتھریلی چٹان ہے، گرمی کے موسم میں انڈا پھوڑ کر ڈال دو، ہاف فرائی بن جائے گا، ایسی شدت کی گرمی۔ یہ گرمی اللہ نے وہاں رکھی ہی اس لیے ہے تاکہ اس شہر میں آنے والے مہمانوں کو گندگی سے تکلیف نہ ہو، تو یہ وہاں کی ایک بڑی خصوصیت ہے۔ مکہ پورا شہر چٹانوں کے اور چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کے بیچ میں ہیں، آپ نے دیکھا بھی ہوگا۔ اب تو بڑی بڑی عمارتیں بن گئی ہیں اور پہاڑوں کو تراش کر الگ الگ کر دیا گیا ہے۔ پہلے جو مکہ تھا اور ابھی بھی مکے کے اطراف میں آپ دیکھیں گے کہ پوری وادی کے ارد گرد بڑے بڑے پہاڑ ہیں اور بیچ میں مکہ شہر آباد ہے۔ اصل میں یہ اللہ نے قدرتی طور پر اس شہر کی حفاظت کے لیے ایک دیوار قائم کی ہوئی ہے۔ مکہ شہر کی ایک بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس شہر نے بڑے بڑے متکبروں کے سر مروڑ کے رکھ دیے۔ ابرہہ اس کی ایک مثال ہے، کعبہ ڈھانے کے لیے چلا تھا، کیا حشر ہوا، آپ کے سامنے ساری چیزیں۔ تو یہاں کوئی بھی ظالم ظلم کے ارادے سے آیا، اس شہر نے اس کی گردن مروڑ کے رکھ دی۔ ایک بڑی تاریخ اس شہر کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ مکہ شہر پر کبھی بھی کسی آدمی نے حکومت نہیں کی۔ یہ چیز ذہن نشین، امیر بنے، ذمہ دار بنے قبائل کی رضامندی سے، مکے پر کسی ایک آدمی کی حکومت نہیں رہی، نہ مکہ کبھی کسی آدمی کی ملکیت بن سکا۔ بڑے بڑے مالدار آئے، انہوں نے قیمت لگائی لیکن خرید نہیں سکے، چلے گئے۔ اس شہر کی یہ خصوصیت ہے۔ اور اسلام جب آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح فرمایا نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات آئی کہ اب مکے کا نظام کیسے چلایا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے پہلے چلتا تھا، یعنی کسی ایک امیر کو طے کر دو اور وہ مکے کا نظام دیکھے۔ آج بھی مکے میں امیر مکہ ہے، مکے کا گورنر طے ہوتا ہے، اور مکے کا گورنر باہر سے طے ہو کے نہیں آتا۔ مکے کے لوگ، پرانے جو قبیلے ہیں، صحابہ کے جو خاندان ہیں، وہ خود مکہ شہر کے سلسلے میں طے کرتے ہیں کہ اس شہر کا امیر کس کو بنایا جائے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا تو صحابہ نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق کو امیر بنا دیا جائے۔ چنانچہ اسلام آنے کے بعد مکہ شہر کی پہلی عمارت اور پہلی ذمہ داری حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ملی۔ حضرت عمر کے دور میں پھر امیر تبدیل ہوتے رہے، لیکن پہلے امیر اسلام میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رہے۔ یہ مکے کی چند خصوصیات تھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے دلوں میں مکے کی عظمت پیدا فرمائے۔ چلیے اب میں خلاصہ تفسیر یہ ساری آیتوں کا عرض کرتا ہوں، ورنہ بہت ساری آیتیں اکٹھی جمع ہو جائے گی اور معاملہ نمٹانا پھر مشکل ہو جائے گا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے آزمایا چند باتوں کے ذریعے۔ دیکھیے یہاں سے لے کر دوسرے پارے میں ایک آیت ہے لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، جہاں دوسرا پارا پاؤ ہو جاتا ہے، وہاں تک حضرت سیدنا ابراہیم اور ملت ابراہیمی کا بیان ہے۔
اس آیت سے لے کر، اور بیچ بیچ میں کچھ الگ الگ موضوع آئیں گے، میں اس پر بات بھی کروں گا، لیکن اصل ان موضوعات کا، ان ٹاپکس کا لانے کا مقصد یہی ہوگا کہ ملت ابراہیمی کی خصوصیات کو، اس کی شان کو بیان کیا جائے۔ یہاں سے موضوع شروع ہو رہا ہے۔ اب الفاظ کی اور مفردات کی میں تشریح کر دیتا ہوں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم، اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے آزمایا۔ ابتلا یہ بلا سے ہے، ہم کہتے ہیں نا بلا آ گئی، مصیبت آ گئی، آزمائش آ گئی۔ ایک چیز ذہن میں رہے کہ آزمائش صرف تکلیفوں سے نہیں ہوتی، خوشیوں سے بھی ہوتی ہے۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم انسانوں کو آزماتے ہیں تکلیفیں دے کر بھی اور خوشیاں دے کر بھی۔ ہمارے یہاں عام طور سے کانسیپٹ ہے اور یہ ذہن ہے کہ جب مصیبتیں آتی ہیں تب ہی ہمارے زبان پر یہ لفظ آتا ہے کہ جی بڑی آزمائش ہے۔ نہیں، اگر آپ راحت میں ہیں تو بھی آزمائش میں ہیں، چونکہ انسان کی ساری زندگی اس دنیا میں بولو امتحان ہے، آزمائش۔ اس لیے جو خوشیوں میں ہیں، راحتوں میں ہیں، بڑے بڑے اکاؤنٹ بھرے ہوئے ہیں، تو وہ بے فکر نہ رہیں۔ عبد الرحمن سمجھ، وہ بے فکر نہ رہیں کہ ہم بڑے مزے میں ہیں، وہ بھی امتحان کی گھڑی سے گزر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایک جملہ ہے، وہ بھی فرماتے ہیں کہ ایمان والے کو خوشیاں دے کر بھی آزمایا جاتا ہے اور غم دے کر بھی آزمایا جاتا ہے۔ ایک چیز اور ذہن نشین رکھیے کہ ہم پر جو مصیبتیں آتی ہیں نا، یہ ہم کو ہمارے اعمال کا بھگتان رہتا ہے۔ ہم کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ ہم کو اللہ آزما رہا ہے۔ ہماری کیا اہلیت جی، ہم نے تو اسکول میں ایڈمیشن ہی نہیں لیا۔ امتحان اس کا ہوتا ہے جس نے اسکول میں سال بھر محنت سے پڑھا ہو اور اساتذہ کے سامنے جھکا ہو، تکلیفیں اٹھائی ہو۔ ہم تو مسجد میں آنے کو تیار نہیں۔ ہم پر جو مصیبتیں آتی ہیں، یہ مصیبتیں تو ہم پر اس لیے آتی ہیں تاکہ ہم چونک جائیں، متوجہ ہو جائیں، لعلہم یرجعون، جو قرآن نے کہا۔ آزمائش تو نبیوں کی، بڑے بڑے اولیاء کی ہوتی ہے، ہماری تو کوئی اہلیت نہیں۔ ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو بغیر آزمائش کے، کسی کے صدقے میں، کسی کی سفارش پر معاف کر دے، بس یہ ہمارے لیے یہی غنیمت ہے۔ اب دیکھیے ہمارے مفسرین نے یہاں ایک بحث چھیڑی ہے کہ جب اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جانتا تھا تو امتحان لینے کی کیا ضرورت تھی؟ ارے بھئی اللہ تو سب کو سب جانتے ہیں نا، پھر آزمائش لینے کا کیا فائدہ؟ کیوں اللہ نے ابراہیم کا امتحان لیا؟ امتحان وہ لیتا ہے جس کو کچھ پتا نہ ہو کہ یہ کتنا قابل ہے، کتنے پانی میں۔ جس کو سب پتا ہو وہ کائے کو امتحان لے رہا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کے سارے حال، سارے معاملات، خلوت اور جلوت کے اللہ کے علم تھے، پھر بھی اللہ نے امتحان کیوں لیا؟ یہ اعتراض اس آیت پر بنتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ امتحان جو لیتے ہیں تو اس امتحان لینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کی قابلیت کو مخلوق کے سامنے ظاہر کیا جائے۔ میرے عزیزو بات سمجھ رہے ہیں؟ ارے بھئی سر ہلاؤ جلدی جلدی، یہ 4-5 آیتیں مکمل کرنی ہے، خاموش میں بیٹھو، نہیں تو ایک آیت میں یہ سارا وقت نکل جائے گا۔ اللہ جو امتحان لیتے ہیں کس لیے لیتے ہیں؟ کہ مخلوق کے سامنے اس آدمی کی اہلیت، اس آدمی کی قابلیت کو منوایا جائے، تسلیم کروایا جائے کہ ہاں اللہ نے ابراہیم کو جو اپنا دوست بنایا، یوں ہی نہیں بنا دیا۔ ورنہ بعد کے لوگ کہتے نا ابراہیم کو اللہ نے دوست بنا دیا تھا، ہم کو کیا ملا؟ تم کو اس لیے کچھ نہیں ملا کہ تم لائق نہیں تھے، ابراہیم اس لائق تھے۔ اللہ جو امتحان لیتے ہیں اس امتحان کے پیچھے مخلوق کے سامنے اس بات کو لانا ہوتا ہے کہ یہ آدمی اس لائق ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ۔ ایک اور بھی چیز یہاں علماء نے لکھی ہے کہ اللہ کا طریقہ یہ ہے اور اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کسی بھی بندے کو کوئی منصب، کوئی مقام، کوئی عزت، کوئی شہرت، کوئی قبولیت نصیب صرف اپنے علم کی بنیاد پر نہیں کرتے، بلکہ اللہ اس کی صلاحیتوں کو دنیا کے سامنے لاتے بھی ہیں۔ یہ اللہ کا ہمیشہ سے دستور ہے۔ حالانکہ اللہ کو حق ہے، اللہ جس کو جو چاہے دے دے، لیکن دیکھو بندوں کو اللہ سے ناراضگی اور بدگمانی نہ ہو جائے، اس لیے اللہ نے یہ طریقہ اپنایا ہمیشہ سے کہ جب بھی کسی بندے کو کوئی مقام عطا کرتے ہیں تو عطا کرنے سے پہلے اس بندے کی قابلیت کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔
بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ اللہ کا طریقہ ہے. بکلمات، قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم کو اس کے پروردگار نے چند باتوں میں آزمایا. وہ باتیں کیا ہیں؟ امام المفسرین حضرت حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کلمات میں کیا چیزیں مراد ہیں، یہ علم ہم پر اللہ نے مخفی رکھا ہے. اللہ نے کن چیزوں میں ابراہیم کو آزمایا، یقینی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا. ایک بات ہے جو بڑی جامع ہے، وہ یہ کہی گئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ہر محبوب چیز کو قربان کرنے میں آزمایا. باپ بڑا محبوب تھا، اللہ نے کہا میرے لیے اس کو چھوڑ دو. گاؤں بابل شہر بڑا محبوب تھا، اللہ نے کہا میرے لیے اس کو چھوڑ دو، چھوڑ دیا. 90-95 سال کی عمر میں بیٹا ہوا، بڑا محبوب تھا، اللہ نے کہا اس کی گردن پر چھری چلا دو. اور ہاجرہ بڑی محبوب تھی، جس بیوی کے بطن سے بڑھاپے میں اولاد اللہ نے دی، اس سے محبت ہونا فطری چیز ہے. اللہ نے کہا اس کو ہماری وجہ سے ہمارا شہر آباد کرنے کے لیے چھوڑ دو، چھوڑ دیا. وہاں کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں، چھوڑ دیا. تو علماء فرماتے ہیں کہ اصل میں اللہ نے ہر اس چیز میں ابراہیم کو آزمایا جو ان کو محبوب ہو گئی تھی، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کر کے دکھایا. اب دیکھیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو 30 صفات میں، صفات سمجھتی ہے کوالٹی جس کو آپ کہتے ہیں، 30 صفات میں آزمایا. وہ 30 صفات بڑی طویل ہیں، میں صرف پڑھ کے آپ کے سامنے سے گزر جاتا ہوں. قرآن میں بھی ان 30 صفات کو بیان کیا گیا ہے، اور ایمان والوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنے آپ کو ان 30 صفات سے مزین کرو. وہ صفات کیا ہیں اور کیا چیزیں ہیں جن میں اللہ نے ابراہیم کو آزمایا؟ پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی محبوب قوم کو اللہ کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے واسطے مناظرہ کیا. مناظرہ ڈیبیٹ کہتے ہیں، ڈیبیٹ کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں ڈالے جانے پر صبر کیا اور اپنے عزیز وطن سے صرف اللہ کے لیے ہجرت کی. نمبر 5، حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے. نمبر 6، اللہ کے حکم کی وجہ سے اپنے بیٹے کے گردن پر چھری رکھ دی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت ہے، میں نے یہ جلالین کے شروع میں نقل بھی کیا تھا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 30 صفات کے ذریعے اللہ نے آزمایا ہے، جن میں سے 10 صفات سورہ توبہ میں ہیں. پہلی صفت ہے توبہ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بار بار اللہ جل جلالہ سے توبہ کرتے تھے. نمبر 2، عبادت کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی عبادت کرتے تھے. نمبر 3، اللہ کی تعریف ہر حال میں. ہمارے یہاں ہم ٹھنڈا پانی پی کر تو الحمدللہ کہہ دیتے ہیں، لیکن پانی کے ٹھنڈک میں ذرا سی کمی کوتاہی آ گئی تو بوتل اٹھا کر رکھ دیتے ہیں، مزہ نہیں آیا، پیاس نہیں بجھی. حضرت ابراہیم کا یہ حال تھا کہ ہر حال میں وہ الحمدللہ کہا کرتے تھے. نمبر 4، سیاحت. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے لیے در بدر پھرتے رہے. نمبر 5، امر بالمعروف یعنی اچھے کاموں کا حکم کرنا. نمبر 6، نہی عن المنکر یعنی برے کاموں سے روکنا. نمبر 7، محافظت حدود اللہ یعنی اللہ کے جو احکامات ہیں ان پر پابندی. نمبر 8، رکوع. نمبر 9، سجدہ. نمبر 10، ایمان. ان 10 صفات میں اللہ نے آزمایا. اگلی 10 کیا ہیں؟ وہ سورہ احزاب میں ہیں. اسلام میں آزمایا، ایمان میں آزمایا. قنوت، قنوت کہتے ہیں، ایک تو ہمارے یہاں دعائے قنوت پڑھا جاتا ہے، ہم جو وتر کی آخری رکعت میں پڑھتے ہیں. قنوت کا اصل مطلب یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ سے با امید رہنا. انسان کی خصوصیت اور مزاج یہ ہے کہ جب اچھے حالات رہتے ہیں، کاروبار وغیرہ سب ٹھیک چل رہا ہوتا ہے، تو انسان بڑا خوش رہتا ہے، اور جہاں کچھ خراب ہو گیا نا، بس وہ نا امید ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ارے یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ایسے شکوے کرتا ہے. نمبر 4، سچائی. نمبر 5، صبر. نمبر 6، خشوع. نمبر 7، صدقہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑا صدقہ بھی کیا کرتے تھے. نمبر 8، صوم، روزہ. نمبر 9، حفاظت شرمگاہ، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا. نمبر 10، کثرت ذکر اللہ یعنی اللہ کے ذکر کی کثرت. 10 خصلتیں سورہ مومنون اور سورہ معارج میں. نمبر 1، ایمان بیوم الجزا
یعنی قیامت کے دن پر ایمان. اب دیکھیے آپ کو نیند آنا شروع ہو گئی. حالانکہ اصل تفسیر یہ ہوتی ہے, اس کو توجہ سے سنا کریں. وہ جو ہم بولتے ہیں اور جو واقعات جو احوال سناتے ہیں وہ تو ذوق تفسیر ہے, حالانکہ آپ کو اس میں بڑا لطف آتا ہے اور اس میں علم میں اضافہ بھی بہت ہوتا ہے. اور وہ اس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ گفتگو بڑی آسان ہوتی ہے, سنتے چلے جاؤ, میں بولتا چلا جاتا ہوں. اس میں آپ کو تھوڑا سمجھنا پڑتا ہے, اس لیے بہت سارے ساتھیوں کو بڑی دقت ہوتی ہے, نیند بھی آنا شروع ہو جاتی ہے. اصل تفسیر یہ ہے, ایمان بھی یوم الجزا, آخرت کے دن پر ایمان. نمبر 2, خوف اور خشیت الہی, اللہ کا خوف. نمبر 3, نماز میں خشوع. ہاں, ابراہیم علیہ السلام کو اس میں بھی آزمایا گیا کہ نماز میں خشوع. 2-4 دن پہلے میں پچھلی صف میں نماز پڑھ رہا تھا. میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان دونوں ہاتھوں سے, میرے اگلے صف میں وہ تھا, تو میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان دونوں ہاتھوں سے کبھی پینٹ سیدھی کر رہا ہے, کبھی ٹی شرٹ سیدھی کر رہا ہے, کبھی گھڑی کو جھٹک رہا ہے. ایک مسئلہ سمجھ لیجیے کہ 3 مرتبہ نماز میں حرکت کرنے کی وجہ سے نماز مکروہ تحریمی کی حد میں داخل ہونا شروع ہو جاتی ہے. بات سمجھ رہے؟ اگر کسی کو کوئی تکلیف ہے اور اس تکلیف کی وجہ سے وہ حرکت کر رہا ہے تب تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن معمولی بات ہے جس کو برداشت کیا جا سکتا ہے اور آپ بلا وجہ ادھر سے ادھر ہل رہے ہیں, ڈل رہے ہیں, اور 3 مرتبہ سے زیادہ ہو گیا. تو امام صاحب کے شاگرد ہیں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ, ان کے قول ہے, وہ کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ سے زائد حرکت کرنے پر نماز کراہت تحریمی کی حد میں داخل ہو جاتی ہے. اور فقہ کا اصول ہے کہ ہر وہ نماز جس کو مکروہ تحریمی کے ساتھ ادا کیا جائے اس کا اعادہ یعنی اس کو لوٹانا واجب ہے, وہ نماز ہوئی ہی نہیں. تو نماز میں خشوع پیدا کرنا ایک بڑا فریضہ ہے. نمبر 4, محافظت آداب و سنن, یعنی سنتوں کی اور آداب کی پابندی کرنا. نمبر 5, لغویات سے اعراض یعنی جو لغو کام ہے, فضول کام, بیٹھا ہوا ہے موبائل لے کر, گھنٹے گزر جا رہے ہیں, ہوش میں ہی نہیں. بقدر ضرورت تو ٹھیک ہے, ایسے ہی بہت سارے لوگ فضول باتوں میں بیٹھے رہتے ہیں. ابھی میچ کا سلسلہ بہت چل رہا ہے تو میں نوجوانوں کو برابر نوٹ کر رہا ہوں میچ پر, حالانکہ لغو ہے. کسی کے جیتنے سے آپ کو کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے اور کسی کے ہارنے سے آپ کا کچھ بھی کم ہونے والا نہیں ہے. ایسی چیز جو نہ دنیا کے کام کی ہو نہ آخرت کے کام کی ہو, شریعت کی نظر میں وہ لغو ہے اور اس میں مشغول ہونا شریعت کو پسند نہیں ہے. زکوٰۃ ادا کرنا بطیب خاطر, ایک تو ہوتا ہے نا زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھ کے نکالنا, ارے یار اللہ نے حکم دے دیا 2.5% دینا بڑا مشکل جاتا ہے, جی کو پسند نہیں آ رہا ہے, اس کے باوجود آپ زکوٰۃ نکال رہے ہیں تو زکوٰۃ ادا تو ہو جائے گی, لیکن زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ اور ادب یہ ہے کہ پوری خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کی جائے. نمبر 7, شرمگاہ کو پاک رکھنا, اللہ ہمارے نوجوانوں کو نصیب فرمائے. نمبر 8, ایفائے عہد یعنی وعدہ پورا کرنا. قرضہ لے لیے تھے اور تاریخ طے کیے تھے کہ فلاں وقت دے دوں گا, اب طے شدہ تاریخ پر قرض کو لوٹانا یہ ایمان کا حصہ ہے. میں قرض کی ایک مثال دے رہا ہوں چونکہ اس میں بہت سارے لوگ مبتلا ہیں. ہر وعدے کو پورا کرنا ایمان کا ایک بڑا جز ہے. نمبر 9, ادائے امانت, امانت داری کے ساتھ کسی بھی کام کو انجام دینا. نمبر 10, ادائے شہادت یعنی شہادت کو پورا ادا کرنا. ٹھیک ہے جی بھائی. اب یہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ, کن چیزوں میں اللہ نے آزمایا وہ ساری میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں. فَأَتَمَّهُنَّ, اللہ کہتے ہیں اللہ نے کہ ہم نے جن جن باتوں میں ابراہیم کو آزمایا ان تمام باتوں کو ابراہیم نے پوری طرح ادا کیا. فَأَتَمَّهُنَّ, اور وہ ایک دوسری اور آیت ہے غالباً سورہ نجم کی ہے, وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى, ابراہیم وہ ہے جس نے اللہ سے کیے ہوئے ہر وعدے کو پورا ادا کیا. ٹھیک ہے, یہاں بھی قرآن اس کو تسلیم کر رہا ہے فَأَتَمَّهُنَّ. اب جب سارے معاملات کو ابراہیم علیہ السلام نے ادا کر دیا, ہر پرچے میں کامیاب ہو گئے, تو اب اللہ مقام عطا کر رہے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ کسی بھی آدمی کو اللہ جب کچھ دیتے ہیں نا تو پہلے اس کا بولو, اور یہ اللہ کا دستور تو ہے ہی, ہمارے یہاں دنیا کا بھی دستور ہے. ہمارے یہاں کیا ہے, کسی یونیورسٹی نے آج تک ایسا کیا ہے کبھی
کہ کسی آدمی کو بغیر پڑھے لکھے اٹھا کر سرٹیفکیٹ دے دیا ہو؟ ہے کوئی دنیا میں؟ ہے؟ بہت سارے لوگ خاموش ہیں. اب مل جاتے ہیں، سننے میں آ رہا ہے، اب تو گدھے کو بھی ڈگری مل جاتی ہے. اللہ اکبر. لاک ڈاؤن میں بھی پاس ہو گیا. ایک بہت مزے کی بات بتاؤں، آپ کی طبیعت میں بشاشت آ جائے اس لیے سنا رہا ہوں. 2001 میں نے پہلی دفعہ 10ویں کا امتحان دیا. اچھا، میرا اسکول میں دماغ نہیں چلتا تھا، کچھ بھی نہیں، فیل پر فیل، فیل پر فیل. 3 دفعہ میں 10ویں میں فیل ہوا. کتنی بار؟ 3 دفعہ. اسکول کے نام سے میری جان نکل جاتی تھی، میں یہ سچ بتا رہا ہوں. بار بار فیل ہوتا رہا. پھر والد صاحب نے مدرسے میں ڈال دیا. اب مدرسہ دھوبی گھاٹ ہے، وہاں جا کر اتنا کچھ سیکھ لیا کہ اب جو ہے آپ کے سامنے. یہ جو ماڈرن ایجوکیشن ہے اس کی اہمیت بہت ہے دنیا کے اعتبار سے. اب میں نے پڑھ لیا. پڑھنے کے بعد میں یہ ہوا کہ اساتذہ کی طرف سے اور اپنے بڑوں کی طرف سے قرآن کریم کو سمجھانے کے حوالے سے دنیا میں سفر کرنے کا موقع ملا. یہ ملک جاؤ، وہ ملک جاؤ. تو 2014 کی بات ہے، یورپ کے کسی ملک میں میرے بڑوں کے مشورے سے مجھے بھیجنا طے ہوا کہ آپ نے وہاں جانا ہے اور قرآن کریم کے حوالے سے یہ لیکچر دینا ہے. طے ہوا. میں یہاں بامبے آیا اور ایمبیسی والوں نے میرا پاسپورٹ دیکھا. پاسپورٹ پر میرے لکھا ہوا ہے کہ یہ آدمی نپٹ جاہل ہے. چونکہ میٹرک فیل ہوں نا، تو مجھے بڑا صدمہ ہوا. میں نے کہا یار دیکھو، کاش کے 10ویں پاس کر لیتے تو پاسپورٹ پر سے یہ جہالت کا ٹھپا اٹھ جاتا. میں نہیں جا سکا. اب یہ چیز تھی کہ یہ تو زندگی میں کبھی بھی ہو سکتا ہے، آج ہو گیا تو کبھی بھی ہوگا. اب مجھے فکر تھی کہ میں کسی طرح میٹرک میں نکل جاؤں، میٹرک میں نکل، SSC میں نکل جاؤں. اب لاک ڈاؤن لگا. تو پہلے لاک ڈاؤن میں تو مجھ پر غفلت طاری تھی. مجھے معلوم پڑا، اور میرے خاندان کے بہت سارے بچوں نے میٹرک کے SSC کے ایگزام دیے. مجھے معلوم پڑا کہ بغیر ایگزام کے حکومت سب کو. میں نے 2 فیصلے کیے. ایک فیصلہ تو یہ کہ اس زمانے میں جو بچے پڑھ رہے ہیں ان سے مستقبل میں کوئی کام نہیں لینا ہے. مثلا اس زمانے میں جنہوں نے SSC اور 12ویں پاس کی ہے، اگر یہ آگے ڈاکٹر بنتے ہیں تو ان سے علاج نہیں کرنا. ایک بات یہ طے کی. دوسری بات یہ طے کی کہ اے اللہ، اگر آئندہ سال لاک ڈاؤن لگا تو میں 10ویں پاس ہو جاؤں گا. اور اللہ کا فضل ہے، دوسرے سال لاک ڈاؤن لگا، میں یہاں سے گیا بھاگتے ہوئے اور فارم بھرے اور اللہ کے فضل سے پاس ہو گیا. تو اب تو گدھوں کو بھی ڈگری مل جاتی ہے. اللہ کا دستور یہ ہے کہ اللہ جب کسی کو کوئی مقام عطا فرماتے ہیں تو پہلے اس کا امتحان لیتے ہیں، آزمائش لیتے ہیں. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ابراہیم، تم نے ہر وعدے کو، ہر امتحان کو پوری طرح ادا کیا، اب ہم تم کو انسانیت کی امامت عطا کر رہے ہیں. اور دیکھیے یہاں اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس، للمؤمنین، للمسلمین نہیں، للناس. کائنات کا ہر انسان تمہاری امامت کو تسلیم کرے گا. اور قرآن کریم کے اس لفظ کا اعجاز ہے، اس لفظ کی گواہی ہے کہ ہر دور میں ابراہیم علیہ السلام کو ہر قوم نے تسلیم کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ یہودی اچھا کہتے ہیں لیکن عیسائی گالیاں دیتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی کرسچن تو اچھا کہتے ہیں لیکن نعوذ باللہ یہودی ان کو ولد الزنا کہتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اور حضرت داؤد علیہ السلام کو یہودی تو اچھا کہتے ہیں لیکن عیسائی اتنی گالیاں دیتے ہیں کہ سن کر میں بول بھی نہیں سکتا، چونکہ ہمارے نزدیک تو سارے مقرب پیغمبر ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں الحمدللہ چند ناموں کے علاوہ کسی کی ہمت تو نہیں ہے کہ وہ گستاخی کرے، لیکن تسلیم نہیں کرتے. دوسری امتیں یہود، نصارہ، ہنود، مشرکین تسلیم نہیں کرتے. ابراہیم علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ ہر امت، چاہے عیسائی ہو، چاہے یہودی ہو،
اور ہم تو بہرحال ابو الانبیاء ان کو کہتے ہیں، ہمارے یہاں تو ان کا ایک بہت بڑا اسٹیٹس ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کا سارے نبیوں میں یہ مقام اور یہ شان ہے، یہ کوالٹی ہے کہ ہر امت، چاہے یہودی ہو، نصرانی ہو، حتیٰ کہ مشرکین مکہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے. اتنا مانتے تھے کہ انہوں نے خانہ کعبہ کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کی باقاعدہ مورتی رکھ دی تھی. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں لیکن کہنا مناسب نہیں ہے، اتنا کافی ہے. قال انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم ہم تم کو لوگوں کا امام بناتے ہیں. حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بچپن سے ہی رشد اور ہدایت عطا کر دی تھی. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. بچپن سے ہی اللہ نے ان کو رشد اور ہدایت عطا کر دی تھی اور بڑے ہو کر ان کو جو ہے تو امامت کا منصب بھی عطا کیا. اب یہاں یہ جو لفظ امام ہے اس کا مطلب ہے پیشوا، مقتدا، ذمہ دار، امیر. یہ سارے الفاظ امام کے لفظ میں شامل ہیں. یہاں ہمارے یہاں اردو مفسرین نے بہت لمبی چوڑی بحثیں کی ہیں، میں اگر اس پر بات کروں تو بڑا وقت نکل جائے گا. انی جاعلک للناس اماما، امام بننے کے لیے. اچھا، امام سے یہ امام مراد نہیں ہے ہمارا نماز کا، یہ تو امامت صغریٰ ہے. امامت کبریٰ کے لیے شرط ہے کہ جس آدمی کو امام یعنی امیر، ذمہ دار بنایا جائے اس میں علمی قابلیت ہو، پہلی شرط. اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے اخلاق صحیح ہوں. مفتی محمد شفیع صاحب نے اس کو بڑی جامعیت کے ساتھ 2 لفظوں میں سمیٹ دیا ہے، ورنہ اردو مفسرین نے کئی صفحات پر لکھا ہے. امیر کی ذمہ داری، امیر کی پہلی کوالٹی کیا ہونا چاہیے کہ وہ علمی اعتبار سے مضبوط آدمی ہو، ڈھیلم ڈھالا آدمی نہ ہو. اس کو پوچھ رہے ہیں کچھ بول رہا ہے کچھ، ایسا آدمی امیر بنانے اور امام بنانے کے لائق نہیں ہے. پہلی کوالٹی علمی قابلیت، اور دوسری کوالٹی اخلاقی اعتبار سے بہت اعلیٰ صفات کا حامل ہو. مفتی شفیع صاحب نے اصل میں قرآن سے ہی یہ چیزیں لی ہے. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. تو امام کی اور امیر کی یہ 2 کوالٹیاں ہونا چاہیے. انسان کی عادت ہے اس کو کوئی اچھی چیز کھانے کو دو نا، اس کو فوراً اپنے ماں باپ اور اپنے بچے یاد آ جاتے ہیں. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے معلوم ہے، کسی آدمی کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں، اس کو کوئی چیز کھانے کو دو، وہ فوراً اس کو چھپانا شروع کرتا ہے، جیب میں ڈالے گا، بیگ میں ڈالے گا. کیا ہے کہ بچے یاد آ گئے. ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ دنیا کی چیزوں میں یہ حال ہے. اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب امام بنایا نا تو قربان جاؤں ابراہیم علیہ السلام کی محبت پر، فوراً اللہ سے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے اللہ آپ مجھے امام بنا رہے ہیں، میری اولاد کو بھی بنا دو. اور ادب دیکھو، یہ نہیں کہا کہ میری پوری اولاد کو امام بنا دو، ورنہ یہ ہوتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوٹے دل کے آدمی ثابت ہو جاتے. نعوذ باللہ، ایسا ہے نہیں. لیکن کیا کہا، میری اولاد میں سے کچھ لوگوں کو، سب کو نہیں. ورنہ چاہتے تو دعا کر سکتے، اللہ سے منظور کروا سکتے تھے. اتنے بڑے بڑے امتحان دیے ہیں اور اللہ نواز رہا ہے تو دینے میں، بولنے میں کیا کمی ہے. لیکن جب اللہ کی طرف سے نوازشات شروع ہوئی نا تو سب سے پہلا لفظ کہا کہ من ذریتی، اے اللہ میری اولاد میں سے بھی کچھ لوگوں کو امام بنا دو، نبی بنا دو. کچھ کو، سب کو نہیں. سب کے لیے مانگ لیتے تو پھر دوسرے بیچارے محروم رہ جاتے. قال ومن ذریتی، اس سے معلوم ہوا کہ خوشی اور مسرت کے موقع پر اپنی اولاد کے لیے بھی کچھ کر لینا خلاف سنت نہیں ہے. بات سمجھ رہے میرے عزیزو؟ بور تو نہیں ہو رہے؟ ایک آدھ اور چٹکلا سنانا پڑے گا نیند بھگانے کے لیے. آپ کو کبھی کچھ مل رہا ہو نا تو اپنے چھوٹوں کے لیے، اپنی برابری والوں کے لیے بھی لے لو، اس میں کوئی حرج نہیں. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے امامت کا منصب عطا کیا تو فوراً ابراہیم نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ میری اولاد کو بھی دے دو. ٹھیک ہے، ایک بات تو اس سے یہ ثابت ہوئی. دوسری بات اس سے یہ معلوم ہوئی کہ اللہ سے کبھی بھی ایسی چیز مانگنا جو فطرت کے خلاف ہے، نیچر کے رولز کے خلاف ہے، یہ بے ادبی اور بدتمیزی ہے. مثال کے طور پر کوئی آدمی ہے جس سے کہا گیا کہ چلو اللہ سے کچھ مانگ لو، قبولیت کا وقت ہے. اب وہ اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ مجھے سورج پر نا ایک فلیٹ دلا دو. نیچر کے اصول کے خلاف ہے، بدتمیزی ہے.
کولابا میں مانگ لو، بامبے سینٹرل میں ایک آدھ فلیٹ مانگ لو، ٹھیک ہے، یہ تو ٹھیک ہے، امریکہ میں مانگ لو مل جائے گا، دبئی میں مانگ لو مل جائے گا، برج الخلیفہ میں ایک آدھ فلور مانگ لو، کوئی حرج نہیں، اللہ کے لیے کوئی مشکل بھی نہیں۔ آپ موقع دیکھ کر کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ سورج پر یا چاند پر ایک آدھ فلیٹ دلا دو، یہ فطرت کے اصولوں کے خلاف ہے اور ادب کے خلاف ہے۔ ایسی دعا مانگنا، میں نے گزشتہ ہفتے بھی عرض کیا، ایسی دعا مانگنا جو نیچر اور شریعت کے خلاف ہو، یہ بے ادبی ہے۔ اللہ سے ہمیشہ ایسی دعا مانگو جو نیچر کے اصولوں کے خلاف بھی نہ ہو اور سنت کے خلاف بھی نہ ہو۔ قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ فرما رہے ہیں کہ ابراہیم تمہاری اولاد کو بھی میں امامت عطا کروں گا، لیکن تمہاری اولاد میں جو اہل ہوں گے، جو لائق ہوں گے، انہی کو امامت عطا کی جائے گی۔ یہ جملہ لا کر نہ اللہ نے یہود اور نصارہ کے ایک غلط عقیدے پر رد کیا ہے۔ اصل میں یہود اور نصارہ یہ کہتے تھے اور آج بھی کہتے ہیں کہ امامت کے، نبوت کے صرف ہم ہی حقدار ہیں، دوسری امتیں اور دوسری قومیں امامت کی حقدار نہیں ہیں۔ ان کا آج بھی عقیدہ یہ ہے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اس وجہ سے تسلیم نہیں کیا کہ یہودی یہ کہتے تھے اور عیسائی یہ کہتے تھے کہ یہ جو آخری نبی آیا ہے یہ ہماری نسل کا نہیں ہے، صرف نسل کی بنیاد پر انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ اللہ فرما رہے ہیں نہیں، یہ تو غلط ہے۔ جو ابراہیم کی نسل میں اہل ہوگا، لائق ہوگا، قابلیت والا ہوگا، ہم اس کو امامت اور نبوت عطا کریں گے، اور جو لائق نہیں ہوگا اس کو امامت اور نبوت عطا نہیں ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی قابل باپ کا بیٹا ہو جانا قابل ہونے کی اور کامیاب ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ آدمی کو ساری کامیابیاں اور ساری قابلیتیں کب ملتی ہے معلوم ہے؟ جب اس کے اندر کوئی کوالٹی ہو، اس نے خود کچھ کیا ہو، محنتیں کی ہوں، اپنے آپ کو گھسا ہو۔ اس ضمن میں ایک بڑی اہم بات عام طور سے عرض کرتا ہوں، حالانکہ وہ یہاں کا موضوع نہیں ہے، لیکن اب بات آ گئی ہے تو یہ جو سرمایہ دار لوگ ہیں اور پیسے والے لوگ ہیں یا عہدے دار لوگ ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں۔ دیکھو، دنیا میں سب سے کامیاب آدمی اور سب سے مالدار آدمی وہ ہے جس کی اولاد اچھی نکل جائے۔ جس کی اولاد ڈھنگ کی نہیں ہے نا، اگر وہ پوری دنیا کے خزانوں کا بھی بادشاہ ہے تو بھی وہ آدمی ناکام ہے۔ ہمارے ایک استاد ہیں، وہ گوالیار گئے، گوالیار وہاں گئے، کہتے ہیں کہ میں نے مغل خاندان کے بچوں کو بھیک مانگتے دیکھا۔ کہاں کیا کرتے؟ اب مغل امپائر اتنی بڑی سلطنت، اور 150 سال تو اس کو ختم ہونے کو ہوئے ہیں۔ بہادر شاہ ظفر نے تو 1857 میں جنگ بھی لڑی ہے نا بھائی۔ اتنی بڑی حکومت اور اتنے کم عرصے میں ان کے ہاتھوں سے چلی گئی، اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ اب اولاد بھیک مانگ رہی۔ اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، لیکن یہ ضروری ہے کہ اپنی اولاد کو محنت اور مجاہدے کے راستے پر ڈالیں، اور اپنی اولاد کو بڑے بڑے طوفانوں سے مقابلہ کروائیں، مجاہدے اور مشقتیں برداشت کروائیں۔ یہ نہیں کہ آپ کے پاس پیسہ آ گیا، آپ کے پاس عہدہ، اقتدار، خوشحالی آ گئی تو آپ نے اپنی اولاد کو ایدھی اور سست بنا دیا، بیٹا تیرے باپ نے بہت کما لیا، اب تو آرام کر۔ چھی، استغفر اللہ۔ ایسا ہے، میں نے بڑے معاشروں میں، بڑے خاندانوں میں یہ چیز دیکھی ہے۔ اپنی اولاد کو قابل بناؤ۔ بہت سارے ماں باپ، میں تو اکثر یہ بیانات میں اپنے دروس میں بھی یہ چیز کہتے رہتا ہوں کہ اپنی اولاد کو تھوڑی مدت کے بعد اس بات کا پابند بناؤ کہ بیٹا اب دیکھو آپ کی تعلیم کا خرچ میں نے اب تک دے دیا، اب آپ خود برداشت کیجیے، آدھا خرچ میں دوں گا اور آدھا آپ نے دینا ہے، تبھی اس بچے کو قدر و قیمت آئے گی۔ اللہ ہم سب کی اولاد کو اہل اور با کمال بنائے، اللہ سے دعا بھی کریں، ٹھیک ہے۔ قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم، میں تمہاری امامت کو، میں تمہاری نسل کو امام اسی وقت بناؤں گا جب اس میں لائقیت اور قابلیت ہوگی۔ اگر وہ باغی ہے، ظالم ہے، تو اس کو ہم امام اور اس کو نبوت یا خلافت یا امارت عطا نہیں کریں گے۔ یہاں مفسرین نے ایک اور بحث کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایسے آدمی کو امام بنانا، امام صغیر، امامت صغرا، جو ظالم ہو اور کھلے عام فسق و فجور میں مبتلا ہو، کھلے عام گناہ کرتا ہو، توبہ بھی نہیں کرتا،
سر عام گناہوں مبتلا ہو، ایسے آدمی کو امام بنانا جائز نہیں ہے۔ قال لا ينال عهد الظالمین۔ اب دیکھیے یہ آیت مکمل ہو گئی۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے کعبے کو ثواب حاصل کرنے کی جگہ بنائی۔ یہاں البیت سے کعبہ مراد ہے، ساری تفصیل میں عرض کر چکا ہوں، سارے وضاحتیں بھی ہو چکی ہیں۔ مثابتن کی 3 تفسیریں ہیں۔ مثابتن کا دیکھیے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مجاہد جو تفسیر کے ایک بڑے امام ہیں ان سے نقل کیا ہے کہ مثابتن کا ایک ترجمہ یہ ہے ثواب حاصل کرنے کی جگہ۔ چونکہ بیت اللہ میں ثواب کی مقدار کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کعبے کے سامنے حرم کے حصے میں ایک نماز ادا کرے تو کتنا ثواب ہے؟ 1 لاکھ۔ ثواب بڑھ گیا نا، تو ثواب حاصل کرنے کی جگہ۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ خانہ کعبہ کو اللہ نے مرکز بنایا، اور یہ تفسیر بڑی جامع ہے، حالانکہ کم ہی مفسرین نے اس کو نقل کیا ہے۔ دیکھیے اسلام کا مرکز پہلے بیت المقدس تھا جو یروشلم میں ہے، فلسطین میں۔ اب وہ مرکز نہیں رہا، مرکز اب آخری نبی کے آتے ہی قبلہ تبدیل ہو گیا۔ پہلے مرکز فلسطین تھا، ہم اس چیز کو مانتے ہیں، اب وہ مرکز نہیں رہا۔ عظمت اس کی ابھی بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں ایک نماز ادا کرنے کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ عظمت ہے، لیکن مرکز اب وہ ختم ہو گیا۔ اب مرکز کیا بن گیا؟ خانہ کعبہ۔ اب پوری دنیا میں اہل ایمان جب نماز ادا کریں گے تو کعبے کی طرف رخ کر کے ادا کریں گے۔ ایک تفسیر یہ ہے۔ تیسری تفسیر یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے خانہ کعبہ کو بار بار لوٹنے کی جگہ بنایا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، کائنات میں 2 چیزیں اللہ نے ایسی بنائی ہیں کہ جن کو جتنی بار دیکھو دل نہیں بھرتا، ایمان والا کبھی سیراب نہیں ہوتا۔ ایک قرآن کریم ہے، آپ قرآن کو کتنا بھی پڑھ لو تھک جاؤ گے، بدن جواب دے دے گا، لیکن دل کبھی اس سے بیزار نہیں ہوگا۔ ایک قرآن کی یہ شان ہے۔ دوسری شان خانہ کعبہ کی ہے، جب بھی جو بھی جاتا ہے نا وہ وہاں جا کر کے اسی ارادے سے واپس آتا ہے کہ اگلی بار بھی آؤں گا۔ وہ ہے کہ نہیں بھائی؟ بولو، میں یہ بول رہا ہوں، آپ تسلیم کرتے ہو؟ یو کان بلیو اٹ؟ ہاں جی، یس، ماشاء اللہ۔ ہاں بھائی انگلش آ رہی ہے بھائی، اب راستے میں ہے، میٹرک پاس ہو گیا ہے بچہ۔ یو کان بلیو اٹ؟ تو خانہ کعبہ کو اللہ نے یہ شان عطا کی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی۔ جب خانہ کعبہ کا طواف وداع کرو تو ایک دعا کرو کہ اے اللہ اس طواف کو میرا آخری طواف نہ بنائیے، زندگی میں بار بار یہاں آنے کی سعادت نصیب کیجیے۔ یہ 3 تفسیریں مثابتن کے لفظ کی میں نے آپ کے سامنے نقل کر دی۔ وہ امنا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے ثواب حاصل کرنے کی جگہ اور امن کا گہوارہ بنایا۔ یہ خانہ کعبہ کی شان ہے کہ ہزاروں سال کی تاریخ میں اس شہر میں اور خاص طور سے حرم کی حد میں کبھی بھی جنگ نہیں ہوئی، فساد ہوا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا قرامطہ نے حملہ کیا تو 15-20 ہزار لوگ مر بھی گئے تھے، شہادت بھی ان کو مل گئی تھی، لیکن وہ کبھی جنگ کا شکار نہیں ہوا وہ شہر۔ اللہ نے اس شہر کو ایسی شان عطا کی کہ وہاں ہمیشہ امن و امان رہا۔ انسان تو انسان، جانور بھی وہاں آ کر امن محسوس کرتے ہیں۔ مکے میں کتنی دفعہ یہ ہوا ہے کہ شیر اور بکری نے ایک کنویں سے اور ایک دھرمال سے پانی پیا ہے، کیونکہ دونوں کو پتہ ہے یہاں نہ شیر میرا کچھ بگاڑے گا نہ انسان۔ تو یہ شہر بڑا امن کا گہوارہ ہے، اس شہر کو اللہ نے امن کا گہوارہ بنایا ہوا ہے۔ اور اللہ نے مکے والوں کو ایسی عزت دی کہ ہم سورہ قریش میں پڑھتے ہیں لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اللہ نے قریش سے کہا کہ قریش تم کو یاد ہونا چاہیے کہ ہم نے تم کو ایسی عزت دی کہ تم دنیا میں جہاں جاتے ہو تم کو امن مل جاتا ہے۔ مکے والوں کو اللہ نے اس دور میں ایسی عزت دی تھی کہ مکے والے جب بھی کہیں جاتے تھے تو پوری دنیا میں اگر جنگ بھی چل رہی ہو لیکن مکے والے اس ملک سے گزرتے تھے یہ کہتے ہوئے کہ ہم مکے کے لوگ ہیں، تو ان کو کوئی ملک کی فوج چھیڑتی نہیں تھی۔ وہ شام یمن سفر کے لیے جاتے تھے، تجارت کے لیے سفر کرتے تھے، ان کو کوئی کچھ بولتا نہیں تھا۔ جیسے ہی فوج کو
اور لڑنے والوں کو پتہ چلتا کہ یہ مکے کے لوگ ہیں، ان کو کوئی چھیڑتا نہیں تھا. تو اللہ نے اہل مکہ کو یہ مقام عطا کیا ہے. دو چیزیں یہاں سمجھ لیجئے، 2-3 منٹ ذرا مجھے ادھار دے دیجئے، آپ موضوع مکمل نہیں ہوگا، آیت رہ جائے گی. ایک بات تو یہ ہے کہ ایک آدمی وہ ہے جس نے حرم شریف میں کوئی ایسا جرم کر لیا ہو جس پر اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے کوئی حد جاری کرنا ہے حرم میں. مثال کے طور پر کوئی آدمی ہے جس نے حرم میں کسی کو گولی مار دی، تو اگر حرم میں کوئی جرم کیا ہے تو ایسے آدمی کو حرم کے اندر بھی سزا دی جائے گی. اس پر پوری امت کا اجماع ہے. چاروں مسالک اہل سنت والجماعت کے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اس پر متفق ہیں، ایگری ہیں. اور یہ صحیح احادیث سے اور قرآن سے یہ چیز ثابت ہے کہ اگر حدود حرم میں یعنی حرم شریف کے اندر کسی آدمی نے کوئی جرم کیا ہے اور وہ جرم ایسا ہے جس پر حد لگنی چاہیے تو اس پر سزا لگے گی. 2-4 سال پہلے شیخ عبد الرحمن السدیس پر کسی نے تیز دھار تلوار سے حملہ کیا. اللہ نے شیخ کو بچا لیا، تو حدود حرم میں ہی اس آدمی کو گرفتار کیا گیا اور اس کو سزا سنائی گئی، چونکہ اس نے حرم شریف کے اندر یہ بدماشی کی تھی. لیکن اگر کوئی آدمی ایسا ہے جس نے باہر میں کوئی جرم کیا، جدہ میں، ریاض میں کوئی جرم کیا اور سزا سے بچنے کے لیے حرم میں بھاگ کر آ گیا، تو اس سلسلے میں اختلاف ہے اس آدمی کے ساتھ کیا کیا جائے گا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کو کچھ نہیں کیا جائے گا، لیکن اس کو دانہ پانی نہ دیا جائے تاکہ وہ مجبور ہو کر حرم سے بھوک کی وجہ سے باہر نکل جائے. بھائی بات سمجھ رہے ہیں نا؟ پہلا وہ آدمی ہے جس نے حرم میں کوئی جرم کیا تو اس کو سزا حرم میں بھی دی جا سکتی ہے، اس پر پوری امت ایگری ہے. دوسرا وہ آدمی ہے جس نے حرم کے اندر تو کوئی جرم نہیں کیا، باہر کوئی جرم کیا اور آ کر مکے میں حرم شریف میں آ کر چھپ گیا. ایسے آدمی کو حرم میں تو سزا نہیں دی جائے گی، لیکن اس کا اس انداز میں بائیکاٹ کیا جائے گا، اس کے لیے زمین ایسی تنگ کی جائے گی کہ وہ حرم چھوڑ کر باہر آ جائے بھوک کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، اور وہ جب باہر آئے گا تو اس کو سزا دی جائے گی. یہ ہمارے امام صاحب کا، امام ابو حنیفہ کا مسلک ہے. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. مقام ابراہیم کے سلسلے میں ساری تفصیل میں عرض کر چکا ہوں. مقام ابراہیم کہتے ہیں اس پتھر کو جس پر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ کھڑے ہو کر تعمیر کیا. ساری وضاحتیں آ چکی ہے گزشتہ نشستوں میں. جب آپ عمرہ کریں، حج کریں اور خانہ کعبہ کا جب بھی طواف کریں، چاہے نفل طواف ہو چاہے واجب طواف ہو، جب بھی آپ طواف کریں تو طواف کے بعد آپ مقام ابراہیم کے سامنے کھڑے ہو کر اس انداز میں کہ سامنے مقام ابراہیم ہے اور اس کے آگے خانہ کعبہ ہے، اس انداز میں آپ 2 رکعت نماز ادا کریں. اس کو واجب الطواف کہتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی لگ جاتی ہے کہ ہم جو عام طور سے نفل طواف کرتے ہیں اس پر کوئی واجب طواف نہیں ہے. یہ غلط بات ہے. مولانا مکی اس پر روز وضاحت دیتے ہیں، میں نے وہاں دیکھا. لوگ بڑی بھول کرتے ہیں. اگر ایسا کیا اور طواف چھوڑ دیا اور حدود حرم سے باہر نکل گیا تو دم لازم آ جائے گا. یہ بڑا باریک مسئلہ ہے، کیونکہ طواف پر 2 رکعت واجب ہر طواف پر ہو ہی جاتی ہے. جب بھی آپ کعبے کا طواف کریں گے تو طواف ختم ہونے کے بعد مقام ابراہیم پر آپ کو 2 رکعت پڑھنا لازم ہے، واجب ہے. سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ مقام ابراہیم کے سامنے کھڑے ہوں، لیکن عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ مقام ابراہیم پر بڑا رش ہوتا ہے، بہت سارے لوگ وہاں بھیڑ لگاتے ہیں، خاص طور سے خواتین بے قابو ہو جاتی ہیں. تو علماء کا اور صحابہ کا یہ فیصلہ اور فتویٰ ہے کہ مقام ابراہیم سے ہٹ کر پورے حرم میں آپ کہیں بھی 2 رکعت واجب الطواف کی نیت سے ادا کر لیں گے تو آپ کی واجب الطواف ادا ہو جائے گی. بلکہ کسی مجبوری کی وجہ سے اگر آپ کو مکہ شہر سے باہر بھی جانا پڑے اور وہاں بھی آپ واجب طواف کے نیت سے 2 رکعت ادا کرتے ہیں تو بھی آپ کی واجب الطواف ادا ہو جائے گی. حضرت ام سلمہ کا مشہور واقعہ ہے کہ انہوں نے طواف کیا اور 2 رکعت واجب الطواف ان کی چھوٹ گئی. پھر جب مکہ شہر سے باہر نکل گئے تو اللہ کے نبی سے پوچھا، یہ روایت صحیح بخاری میں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، تمہاری مجبوری ہے تو تم مکے کے باہر نکل کر بھی واجب الطواف ادا کر سکتے ہو. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. بس یہاں ایک بات اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے اس بات کا وعدہ لیا کہ تم میرے گھر کو پاک رکھو گے. دیکھیے یہاں پاک رکھنے سے مراد جسمانی پاکیزگی بھی ہے اور روحانی پاکیزگی بھی ہے.
صرف یہ نہیں کہ گندگی سے حرم کو یا مسجدوں کو پاک رکھو، بلکہ جو بد اخلاقی، بدتمیزی وغیرہ ہے اس سے بھی مسجدوں کو اور خانہ کعبہ کو پاک رکھنا واجب اور فرض ہے۔ للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اس حصے کے ذریعے یہ بات معلوم ہوئی کہ خانہ کعبہ کے بنائے جانے کے 3 اہم مقصد ہیں۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ خانہ کعبہ کا زیادہ سے زیادہ طواف کیا جائے، خاص طور سے جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے فرض نماز کے مقابلے میں، نفل نماز کے مقابلے میں طواف کرنا زیادہ افضل ہے۔ تو جب حرم شریف میں جائیں تو وہاں جا کر تلاوت یا وہاں جا کر نماز کی نیت نہ باندھیں۔ باہر سے جانے والوں کے لیے افضل عبادت کیا ہے؟ طواف کریں زیادہ سے زیادہ، اور حرم شریف میں اعتکاف کریں۔ یہ بھی کعبے کے بنائے جانے کا افضل مقصد یہ ہے، اور رکوع اور سجدے کرتے رہیں بار بار۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔